بولے تو اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جب اب بھی جس کو چاہتا ہے دوزخ میں جس کو چاہتا ہے یہی ہے نا، جس کو چاہتا ہے بلے ساری عمر نمازاں پڑھتا ہے چاہے بھلے شیطان کی طرح ایک کی نافرمانی سے لانتی بنا دے دوسری کر دے، تو چاہے وزیر بن نیاز ہے یا ابو بکر ہماری ڈاکو کو وہ ایک کی رات میں ولی بنا دے، جس کو چاہے جب جس کو چاہتا ہے تو پھر اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہیں سے چاہتا وہیں کسی کو دوستوں میں بھیجتا بھی جسم تو نہیں جاتے، اب بھی جسم روح ہی جائے گی نا، جس کو چاہتا اس روح کو دوزخ میں اس روح کو پیسے وہیں سے بھیج دیتا تھا، یہاں نیچے لانے کی ضرورت تھی۔ صرف جب کسی کو جب دوزخ میں بھیجتا نا روح اعتراض کرتی اے اللہ میں نے کیا کیا بھائی اوپر کیا تھا میں نے کیا کیا، اللہ کہے گا تو نے وہ اقرار کیا تھا عمل تو نہیں کیا تھا، اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ منہ پر نیچے لایا تھوڑے عرصے کے لیے نیچے لایا، تو پھر جب کہیں گے نا کہ ہم نے کیا کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تھوڑے سے عرصے کے لیے تم کو دنیا میں بھیجے گا تم کیا کر کے لائے، اسے پوری کرنے کے لیے لایا، ورنہ جس کو چاہتا وہیں سے دوزخ میں جس کو چاہتا وہیں سے پیش کیا۔ اب یہ جہاں کی جو زندگی ہے 100 سال جیتو گے، آج کا 100 سال بھی نہیں جیتا، اور وہاں کی جو زندگی ختم ہونے والی ہے، بتاؤ یہ 100 سال ختم ہونے والی زندگی کے برابر 1 روپیہ خربوں اربوں کا کیا اہمیت رکھتا ہے، ابھی تمہاری زندگی اس زندگی کا کیا اہمیت رکھتی ہے جبکہ سارا دار و مداری تمہارا 100 سال ہے۔ اس میں یہ بالکل 15 سال آدمی کو ملتا ہے نہ 25 سال، 15 سال سے پہلے آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے، آپ کوئی گناہ کریں کچھ بھی کریں تو آپ کے ماں باپ کے اوپر یا آپ کی سوسائٹی کے اوپر آپ کی کتاب نہیں ہے، 15 سال کے بعد آپ کی کتاب شروع ہوتی ہے، اس میں نیکی برائی لکھتے رہتے ہیں، 40 سال تک لکھتے رہتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ جب کوئی 40 سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب لکھ لکھنا، یعنی 25 سال ہے اس کے، پھر اس کی کتاب جاتی ہے، وہ اسی میں ابھی جوان ہوں بڑھا ہوں گھر ہوں نا، جب اوپر کتاب جاتی ہے لکھا ہوتا میں ابھی جوان ہوں، تو وہاں وہ کچھ دینے کے لیے بلاتے ہیں، تو پھر اگر کچھ 40 سال تک نہیں کیا تو ختم اللہ علیہ ہم وہ جو اس کا اللہ کا رستہ اس کی طرف مہر لگ جاتی ہے، اب تو اللہ اللہ کر یا میں اللہ اللہ کروں، علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضربکاری نہ میری ضربکاری، یہ جو اللہ کا رستہ ہے نا یہ 40 سال تک ہوتا ہے، اس کے بعد تب کہا کسی نے گھر جوانی توبہ کرنا سوائے، جن لوگوں نے جوانیوں میں توبہ کری نا وہی کچھ پا گئے نا، بڑھاپے میں کیا ملتا ہے، 40 سال کے بعد یہ رائے خاص ختم ہو جاتا ہے، ان میں کوئی ایسے ہوتے ہیں کوئی درود شریف زیادہ پڑھنے والے یا کسی ولی نسبت سے محبت کرنے والے ان کی یہ چیز قائم ہے، وہ کوئی ہزاروں میں نہیں، یہی وجہ ہے کہ تم کو اس سننے میں جو ہے نا یہ نوجوان لوگ یہ کام تو بڈھوں کا تھا نا، بڈھے آتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا چلے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یا یہ غلط کہتے ہیں یا ہمارے میں وہ چیز نہیں ہے، جب یہ رائے عام خاص ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اب جب یہ 60 سال کا ہو جائے گا نا تو پھر اس کی کتاب لے کے آنا، ہو سکتا ہے یہ تصویر تو بند ہوگی، ہو سکتا ہے یہ تصویر کرنا شروع کر دے، 60 سال کے بعد پھر کتاب جاتی ہے، 60 سال تک کچھ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، حضور پاک اس کو سے خارج کرتا ہے، اس وجہ سے جن لوگوں نے پائی نا دس لوگوں نے پائی جوانی یہاں پر لکھا ہے کہ نظام کے بعد ابھی لوگ بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی ٹی وی کے اوپر یہ ایک دعا یہاں پر لکھا ہے کہ نظام کے بعد ابھی لوگ بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی ٹی وی کے اوپر یہ ایک دعا بھیج دیتے ہیں یہ آج کل آ رہی ہے، تو اس کا یہ صحیح ہے، ہمارا تو ذہن نہیں مانتا ہے، اس میں ہے نا مقام محمود ہے، جی یہ واقعی مقام محمود کا اللہ نے پیدا کیا تھا حضور پاک سے، لیکن جب مقام محمود ہو گیا ویسا پورا ہو گیا تو اب کس چیز کی دعا مانگی، لیکن ہم نے دبئی کے لیے دعا مانگی، اب دبئی پہنچ گئے پھر بھی کہتے ہیں دبئی پہنچو
وہ پہلے ہی آئے، اس کا مطلب ہے وہ مقام محمود کے قائل ہیں لیکن دیدار کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا وہ تو پورا ہو چکا، بلکہ اب حضور پاک اسی جگہ ہے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا، اس وجہ سے ہم ہو جائیں گے۔ تو سرکار یہ دعا ان کے لیے گناہ بھی ثابت ہو رہی ہوگی جب لوگ یہ پڑھتے ہیں؟ وہ دیدار کے من کریں گے، کہتے ہیں وہ دیدار، اس کے نیچے پھر لاہوت ہے، پھر جبروت ہے، پھر ملکوت ہے، پھر ناسوت ہے، پھر مالکوت ہے، اس طرح سب سے اوپر عالم ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات، مقام اہلیت۔ اس کے بعد جو ساتھ دیجیے عالم میں مقام ولادت، اس کو مقام محمدی بھی بولتے ہیں۔ حضور پاک کی روح مبارک وہاں ہوتی تھی، اللہ وہاں ہوتی تھی، وہاں سے ایک دوسرے سے دیکھتے رہتے تھے، نہیں سمجھے؟ بس ایک جس طرح تمہارے بھائی اسی دیدار میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کچھ ہی مطلب وہ دیدار میں ہے۔ وہ جو جس علم کی میں بات کرتا ہوں وہ دیدار کے بعد وہ علم چلتا ہے نا، یہ علم دیدار تک ہے نا، دیدار کے بعد کوئی اور علم ہو جائے نا، پھر لا یحتاج الی ربہ، اس علم کا یہ ہے کہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی زبان اور رب کی زبان ایک ہو جاتی ہے۔ دیدار سے پہلے رب کی زبان ایک نہیں ہوتی، اس کے بعد رب کی اور اس کی زبان، اس وقت کہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس وقت جب شاہ شمس سبز باری راجا کے بچے کو کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے مر گیا تھا، وہ نہیں اٹھا، دوسری دفعہ کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے نہیں اٹھا، تیسری دفعہ آواز آئی میرا تیرا حکم ہے کہ اپنے حکم سے کیوں نہیں اٹھاتا، اس وقت انہوں نے کہا اٹھ میرے حکم سے، تو بچہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اسی بات کے اوپر ان کو فتویٰ لگایا تھا جس نے اپنے حکم سے اٹھایا اللہ کے حکم سے کیوں نہیں اٹھا، وہ چمڑی ان کی اتار لی۔ جب چمڑی اتار لی یہ واقعہ سنا ہوگا، جس سے میں یہ پڑھ گیا بدبو ہو گئی، جو بڑے نزدیک ان کے لوگ تھے نا وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگے۔ یہ نہیں دیکھا کہ بچے کو زندہ کر لیا کتنی کرامت میں، یہ دیکھا کہ اگر یہ ولی ہوتے تو ان کو پیڑھی میں پڑ جاتی۔ اس بات کے اوپر لوگوں نے مطمئن علماء کو پتہ لگا۔ پھر جس ہوٹل میں جاتے تھے وہ ان کو کھانا وانا کھلایا کرتا تھا، اس نے دیکھا دور سے آ رہے ہیں، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دور سے ایک شیشہ گوشت کو پھینکا کہ نزدیک نہ آئے۔ پھر ایک وہ تھی دانے بھوننے والی، وہ بڑی ان کی معتقدہ تھی، بڑی محبت تھی، پھر اس کے پاس گئے وہ ڈھونڈ کے دے، اس نے کی جا بابا جاتا، اس نے پھر ان کو غصہ آیا کہ تو بھی شمس تو میں بھی شمس، اس کو ڈھونڈ کے دے۔ پھر وہ کیا ہوا کہ پھر کہتے ہیں کہ سورج نیچے آ گیا، سب کو پتہ لگا، سارے دوڑے، اتنے لاکھوں انسان سارے دوڑے معافیاں مانگے، انہوں نے کہا نہیں اب ڈھونڈ کے واپس جائے گا، اب وہ دن آتا ہے جس دن وہ آتا ہے نا اس دن ملتان میں کوئی آدمی ضرور کرتا ہے 10-20-50 خوب گرمی پڑتی ہر سال، جب سے وہ مہدی آیا نا شاہی تیرا شاہی میرا شاہی، اس کی پیدائش کی بات ہے وہاں پہ وہ سلسلہ، وہ مہدی ہے کہیں ہے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بن کر مست ملنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہیں گے۔ اللہ وہ ان کو کھانا وانا کھلایا کرتا تھا، اس نے دیکھا دور سے آ رہے ہیں، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دور سے ایک شیشہ گوشت کو پھینکا کہ نزدیک نہ آئے۔ پھر ایک وہ تھی دانے بھوننے والی، وہ بڑی ان کی معتقدہ تھی، بڑی محبت تھی، پھر اس کے پاس گئے وہ ڈھونڈ کے دے، اس نے کی جا بابا جاتا، اس نے پھر ان کو غصہ آیا کہ تو بھی شمس تو میں بھی شمس، اس کو ڈھونڈ کے دے۔ پھر وہ کیا ہوا کہ پھر کہتے ہیں کہ سورج نیچے آ گیا، سب کو پتہ لگا، سارے دوڑے، اتنے لاکھوں انسان اس ملتان میں، سارے دوڑے معافیاں مانگے، انہوں نے کہا
था नहीं, अब ढूंढ के वापस जाएगा। अब जब वो दिन आता है, जिस दिन वो आता है ना, उस दिन मुल्तान में कोई आदमी जरूर मरता है, 10, 20, 50 खूब गर्मी पड़ती है हर साल। लेकिन जब से वो मेहदी आया ना, शाही तेरा शाही मेरा शाही, उसकी पैदाइश की बात वहाँ पर वो सिलसिला, वो मेहदी है कहीं है, ज़ाहिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बनकर मस्त मलंग रहेंगे, गौहर तेरे संग रहेंगे। यहाँ तक तुम लोग पहुँच सकते हो भाई। यहाँ से गाड़ी चलाओगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ना पहुंचे, ईरान तक पहुंच जाओ, कहीं तो निकल जाओगे ना। हम कहते हैं ना, इस शरीर से भी आगे जाओ, गाड़ी चलाओ ना, कहीं ना कहीं पहुंच जाओ, किसी न किसी मंजिल तक पहुंच जाओ। तो उधर एक हदीस में मोमन का किसी मकाम में रुक जाना हराम। जब तुम्हारी गाड़ी चल पड़ी है, फिर एक गाड़ी चलने को बोलते हैं, अब गाड़ी चल पड़ी, अब तेरा रुक जाना हराम है। चलता जा चलता जा चलता जा, कहीं भी तुझे मौत आ गई, मौत को आना ही है ना, मतलब मंजिल से पहले भी आ गई तब भी तू शहीद है। क्योंकि जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत, तू अल्लाह को ढूंढता ढूंढता रस्ते में मर गया ना, तेरा मकाम तो शहीद हो गया। फिर ये है कि हम लोगों के ऊपर वो जो एक पर्दा है, उसको अजाब अकबर बोलते हैं। आपने हदीस में जरूर पढ़ा होगा, इलम हजाब अकबर। वो अजाब क्या है? आपको पता है, आपको मरी भेजा जाए, सर्द इलाके में भेजा जाए, आप सोचेंगे पैसे भी लेकर जाएंगे, गर्म बिस्तर वगैरह लेके जाएंगे, 2 महीने के लिए भेजा जाए। जहाँ सारी उम्र के लिए आप जाते हैं, वहाँ कुछ सामान लेके जाए, मरी जाओगे 2 महीने बाद वापस आ जाएगा, फिर भी सामान लेकर देगा, वहाँ से तो आप वापस भी नहीं आना, तो वहाँ सामान ही कौन, उसकी क्या वजह? इंसान के दबाव एक पर्दा, उसको हजाब अकबर बोलते हैं। वो कब? जब आदमी मरने लगता है, उस वक्त शैतान आपको पर्दा हटा देगा, आप किसी और को उठा दूंगा, वो जवान हो जाएगा, उसको हटा दूंगा। जब वो पर्दा हटता, उस वक्त आदमी कहता है, काश मुझे मौका मिले, अब मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले, अब मैं कुछ कर दिखाऊं। आपने तो खाली जा रहा, मैंने जो कुछ भी दुनिया में कमाया, एक पाई भी मेरे पास नहीं, बिल्कुल काम यही मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना। तो जो मैंने लेके जाना था वो तो मैंने कुछ किया नहीं, अब मुझे मौका मिले, अब मौके का वक्त नहीं है। इसी तरह अफसोस में चला जाता। या वो पर्दा हदीस में मरने से पहले मर जा, एक हदीस में मरने से पहले ही मर जा, तेरा ये जिक्र ये जिक्र ये जिक्र, आखिर में जब ये जिक्र चलेगा ना, इस जिक्र की गर्मी से वो पर्दा खुद ही फट जाएगा ना। तो तुझे मरने से पहले ही पता चल जाएगा कि मैं दुनिया में क्यों आया, फिर यहाँ के लिए कम और वहाँ के लिए ज्यादा कम। वो ये पर्दा है कि जरूरत के बाद वो पर्दा फटता है, तब ये जोर होता है, कुरान में भी जोर दिया हर वक्त जिक्र, ताकि वो तब तेरा पर्दा फटे, फट जाएगा, फिर वो डालेगा, फिर उसी की गर्मी से फट जाएगा, फिर फट जाएगा, तू महफूज है। वहां पे जब जाएगा, जब उसका पर्दा फटेगा ना, तो उसको कुछ ज्यादा जो है ना अलग तरह हो जाएगा, काम दुनिया का भी करेगा, दुकान वाले भी करेगा, खुद होगा। तो सब कुछ लोग करेंगे, पहले अच्छा खासा पीता, अच्छे कपड़े पहनता था, घूमता फिरता जाता, अब इसको ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही, पागल हो गया। ठीक है ना। आगे यौम महशर में अल्लाह ताला फरमाएगा कि सबसे ज्यादा अक्लमंद खड़ा, सबसे पहले हमारे मौलवी खड़े होंगे, नहीं फिर हमारे ये फौजी वाला खड़े हो जाएंगे, हम अक्लमंद थे, मुल्कों का दिफा किया, तुम भी बैठ जाओ। फिर हमारे सियासी खड़े हो जाएंगे, तुम भी बैठ जाओ। फिर क्रिकेट वाले इमरान खान को पता चलेगा कि हम ही अक्लमंद हो गए, मुल्क का नाम रोशन किया था, नहीं तुम भी बैठ जाओ। फिर और कौन अक्लमंद है? नहीं, ये जो फटे पुराने कपड़े, ये तो पागल है।